نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور اس کو بندگی ہی سجدی ہے، کیونکہ یہ معبود کا عبد ہے، اور عبد جو ہے عربی زبان کے اندر غلام کو کہتے ہیں۔ اور وہ ایک غلام سے پوچھا گیا کہ اس کا مالک اس کو بیچ رہا تھا کہ آپ کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا جو آقا کھلا دیتا ہے۔ کہا پہنتے کیا ہو؟ کہا جو آقا پہنا دیتا ہے۔ تو عبد کی معبود کے مقابلے میں کوئی مرضی نہیں چلتی۔ تو اللہ رب العزت بھی انسان کے خالق، مالک اور رازق ہیں، تو انسان کی اپنی مرضی اس دنیا کے اندر اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ اس کو اختیار دیا اور کچھ اس کے اختیار کو سلب کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد اس کو اپنی رضا کے طریقے بھی سکھلائے کہ مجھے کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، اور ان رضا کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے ذریعے بندوں تک پہنچایا ان بندوں کو رسول کہتے ہیں۔ اور ہمارے رسول محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ہمیں دونوں طرح کی چیزیں سکھلائی کہ وہ اعمال جن سے رب تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہ بھی، اور وہ اعمال جن سے کر اس میں خوشنودی تو در حقیقت اللہ ہی کی ہے، لیکن وہ معاملات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب وہ معاملات جو خالصتاً اللہ اور بندے کے لیے ہیں انہیں کہتے ہیں حقوق اللہ، اور وہ معاملات کہ جن میں خالصتاً تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندے اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن اس بندے اور بندے کے معاملے کے اندر بیک پر اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر کے ان کے احکامات کو مان کر ان معاملات کو طے کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور وہ بھی ذریعہ نجات بنتا ہے، اور ان معاملات کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور ایک انسان پر حقوق اللہ بھی ماننا ضروری ہے اور حقوق اللہ کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کے اندر بھی اس کو بالکل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کو پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو حقوق نازل کیا اپنے، اس میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، جیسا کہ ہم کلمہ شریف کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو سب سے بڑا یہ کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اور اس احکامات اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام پر قرآن مجید نازل کیا، اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان احکامات کو بھی نازل کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ ہم نے محبوب علیہ السلام پر کتاب نازل کی جس کے اندر احکامات ہیں، اور ہن ام الکتاب وہی مغز ہے، وہی جو ہے ام الکتاب ہے، وہی رأس الکتاب ہے۔ اب ان احکامات کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی خوشنودی والے احکامات نازل کیے، وہیں بندے اور بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی نازل فرمائے۔ کہیں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نماز کا حکم دے رہے ہیں، کہیں اللہ رب العزت زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، کہیں اللہ رب العزت شرک سے اجتناب کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العزت جو ہے حج کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے وہ احکامات ہیں
کہ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے غیبت نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم جو ہے بہتان نہ باندھو، تم جو ہے وہ زنا کاری نہ کرو، تم جو ہے وہ آپس میں جب معاملات کرو تو جب معاملات کرنے لگو تو اس معاملات کو لکھ لو تاکہ تمہارا آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ جب بے کرو تو بے کے اندر سود کو نہ لے کے آؤ تاکہ جو ہے وہ بے جو ہے وہ لڑائی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اور یہ وہ معاملات ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو حقوق اللہ کے اندر سب سے جو مقدم چیز ہے وہ اللہ کی عبادت میں توحید کے بعد جو ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز ایک ایسا امر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مجید کے اندر حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی آسانی رکھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جس جگہ پر پڑھنی ہے وہ متعین نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا کہ بندہ جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اب اس میں یہ بھی عذر نہیں رکھا کہ ایک آدمی یہ عذر کر سکتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اگر جو ہے رکوع سجدے پر قادر نہیں تو اشارہ کر لو، لیکن نماز سے چھوٹ نہیں۔ اس سے بڑی بات یہ کہ ایک آدمی کہے کہ بھئی میں وضو کرتا ہوں لیکن میرا وضو ٹھہرتا نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرتا، اب میں تو نہیں نماز پڑھ سکتا، مجھے ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں پاک ہی نہیں رہتا۔ شریعت نے کہا ابھی بھی آپ کو نماز معاف نہیں، آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اس پورے وقت کے اندر جتنی آپ سنتیں، آپ نفلیں اور آپ فرائض ادا کر سکتے ہیں، آپ اس وقت یعنی اتنی دیر کے اندر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جب اگلا وقت داخل ہوگا پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنی پڑے گا۔ تو یہ شریعت نے نماز کو بالکل معاف ہی نہیں کیا، بلکہ جس نے عذر بیان کیا قرآن نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نے اس عذر کو ختم کیا ہے، نماز کو معاف نہیں کیا۔ اور نماز ایک ایسا امر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امر کو اپنے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو یہ امر یعنی حکم دیا۔ اس سے بھی امر کی جو ہے، کام کی جو ہے وہ نوعیت کی، سیریس ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک دفتر کے اندر ایک مالک ہے، وہ اگر کوئی عام سا کام ہے وہ فون کے ذریعے اپنے جو ہے وہ ماتحت اس کو بتلا دیتا ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، اس کو ایسے حل کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے ایسے۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ سیریس ہو تو وہ جو ہے وہ اپنے سیکٹری کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ معاملہ سمجھوا دیتا ہے کہ بھئی یہ اس کو بتلا دینا، یہ معاملہ اس طرح حل کرنا ہے۔ اور اگر معاملہ اس سے بھی زیادہ سیریس ہو تو وہ پھر اپنے درمیان جتنے واسطے ہیں ان واسطوں کو ختم کر کے براہ راست اپنے اس ماتحت کو اپنے پاس بلا کر اس معاملے کی سنگینی کو اور اس امر کے حل کرنے کو اور اس کام کی سنجیدگی کو اس کے سامنے اجاگر کرتا ہے، اس کے بعد اس کو معاملہ سپرد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو دیگر جتنے بھی احکامات دیے، جبرائیل السلام کو واسطہ بنایا، اور اسی زمین پر اللہ رب العزت جبرائیل السلام کو بھیجتے اور معاملہ محبوب علیہ السلام کو سمجھا دیا جاتا۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آیا اللہ رب العزت نے جبرائیل کا واسطہ بھی ختم کر دیا، زمین کو بھی ختم کر دیا، اللہ رب العزت نے آسمان کے جو حجابات تھے ان کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام اتنا قریب ہوئے جیسے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں کہ ان دو سروں کے اندر جتنا فاصلہ ہوتا ہے او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ تو اس سے بھی نماز کی سنجیدگی اور نماز کے فرض ہونے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، نماز کے جو فرائض ہے وہ تو کسی سے معاف ہی نہیں ہے، جیسے اس میں پتہ چلا۔ اب نماز کے فرائض کے ساتھ ساتھ بعض نماز کے ساتھ سنتیں ہیں، بعض نوافل ہیں، وتر ہیں، ان کی بھی محبوب علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ اس کی تاکید اس بات سے ہوتی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے پوری زندگی ان پر مواظبت کی، بعض اعمال تو وہ نوافل تھے جن پہ آپ علیہ السلام مواظبت کرتے تھے، ہمیشگی کرتے تھے، ہمیشہ ان کو پڑھتے تھے، ان کو سنت موقدہ کہا جانا۔ جیسے فجر کی سنتوں کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی رون دے
फिर भी तुम फजर की सुन्नतें न छोड़ना। अब इससे सुन्नतों की ताकीद का पता चला। इसी तरह जोहर की सुन्नतों के बारे में महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जोहर से पहले की 4 सुन्नतें की ना पढ़े वो मेरी शिफात को नहीं पाएगा। अब यानी खबरदार कर दिया अपने उम्मती को कि फर्ज तो 4 पढ़ने हैं, उससे पहले 4 सुन्नतें भी पढ़नी है अगर मेरी शिफात को पाना। इसी तरह एक हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दिन के अंदर 12 रक्तों पर हमेशगी करता है, फराइज के अलावा 12 रक्तों पर हमेशगी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर उसका घर बनाते हैं। 2 सुन्नतें फजर की, 4 सुन्नतें जोहर की, जोहर से पहले 2 सुन्नतें जोहर के बाद, इसी तरह 2 सुन्नतें मगरिब के बाद, और इसी तरह जो है 2 सुन्नतें जो है वो ईशा के बाद। जो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन पर हमेशगी करेगा, इनको पढ़ता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। और जब किसी बंदे को जन्नत में घर मिलेगा, समझो कि उसको जन्नत भी मिलेगी, क्योंकि किसी कॉलोनी के अंदर अगर किसी को मकान मिलता है तो मतलब ये कि उस कॉलोनी में उसका दुखूल होगा तो उसको वो मकान में जाने की इजाजत होगी। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ईशा के बाद 4 रक्तें पढ़ता है, ईशा के बाद 4 रक्तें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 4 रक्तों का अजर उसको ऐसे अता फरमाते हैं जैसे शब कदर के अंदर कोई बंदा 4 रक्तें पढ़े। मुसलमान के लिए तो हर रात शब कदर है अगर मुसलमान कदर करे, क्योंकि जब महबूब और मुहिब के दरमियान मिलाप हो तो उसके लिए हर वक्त जो है वो मिलाप उसके लिए बेहतर से बेहतर मिलाप होता है। तो नमाज एक ऐसा अमल है कि जिस अमल के जरिए बंदा अपने मौला से, अपने आका से, अपने सरदार और अपने मालिक से मिलता है, तो जब वो बंदा अपने मालिक से मिला तो उसके लिए हर नमाज ही ऐसी नमाज है कि जैसे वो शब कदर के अंदर पढ़ा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज जो है मोमिन की मेराज है। किसी शायर ने कहा, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। क्योंकि जब मोमिन बंदा खड़ा होकर अल्लाह की तारीफ करता है, झुक के अल्लाह की तारीफ करता है, और फिर वो अपनी आजी की इंतहा ये कर देता है कि अपनी नाक जमीन पर रखकर कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हकीकत में उसकी पेशानी और नाक मस्जिद की चिटाई और मस्जिद के फर्श पर होती है, लेकिन अगर इस बात को समझा जाए, सोचा जाए कि ये मस्जिद की चिटाई और मस्जिद के फर्श पर अल्लाह ने नाक नहीं लगवानी थी, मोमिन बंदे को ये तसव्वुर देना था कि हकीकत में आप अल्लाह के कदमों में गिरे हुए हो, और जब बंदा इस तसव्वुर से नमाज पढ़ते तो वाकई उसकी नमाज उसके लिए मेराज बन जाती है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए इस दुनिया से चंद चीजों को महबूब करवाया गया, और उसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजुइलत, और मेरे लिए बनाया गया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, के नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया गया। और आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुबानी बात नहीं की बल्कि करके दिखलाया कि इतने नवाफिल का एहतमाम करते थे आप अलैहिस्सलाम। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, कि आपके कदम मुबारक जो है वो सोजिश का शिकार हो जाते, इतनी लंबी लंबी आप जो है रकातें पढ़ते थे। और कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा यह बनता है कि जितनी तुम सजदे करोगे उतना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा फराइज का एहतमाम करता है और उसके बाद सुन्नतें और नफलों का एहतमाम करता है, वो नवाफिल के जरिए से अल्लाह के करीब हो जाता है। हत्ता कि वो इतना करीब होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो और वो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 2 कदम चल के आता हूँ, वो मेरी तरफ जो है कदमों के जरिए से चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। तो नमाज एक ऐसा अमल है जिस अमल के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब आसानी से मिल जाता है। लेकिन फराइज तो लाजिम है, फराइज के बाद सुन्नतें और नफलें जो हैं वो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब ताला तमाम ईमान वालों को, मुसलमानों को जो है 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देख सकें।